الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چند صحابہ کرام کی ذات اور ان کے صفات کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ ابھی 17 رمضان المبارک، اس تاریخ کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسی تاریخ میں غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا، جس میں حق اور باطل کا امتیاز ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا۔ اور 17 رمضان ہی کو ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پردہ فرما گئی، لہٰذا 17 رمضان کو بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو بہرکیف آج ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو آپ کے سماعت کرنے کو قبول فرمائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام تو بڑا مشہور ہے، اور آپ کی شخصیت کو کما حقہ نہیں تو کم از کم کچھ حد تک جو جانتے ہی ہیں ہم لوگ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، اور والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کی اور بلا کی خوبصورتی ماں عائشہ صدیقہ کی والدہ کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے تعلق سے، حضرت ام رومان کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی حور کو دیکھنا چاہتا ہے تو ام رومان کو دیکھ لے۔ دنیا میں اگر کسی حور کو دیکھنا چاہتا ہے تو ام رومان کو دیکھ لے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے ان کو حور قرار دیا۔ بہت بڑی بات ہے، آقا علیہ السلام نے دنیا ہی میں ان کو حور گردانا۔ ان کا نام ام رومان کا زینب ہے، اور کچھ لوگوں نے دعد بھی نام آپ کا بتایا ہے۔ بہرکیف تو ماں عائشہ صدیقہ کی والدہ ام رومان ہیں، اور والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرما لیا تھا۔ بڑی حکمتیں تھیں آقا علیہ السلام کی بچپن میں نکاح فرمانے سے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برابر حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں عائشہ صدیقہ کی تصویر لے کر، یعنی چہرہ آپ کے سامنے خواب میں پیش کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہے، جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار آپ کا چہرہ پیش کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی ہے، اور علامہ زرقانی نے المواہب اللدنیہ کی شرح میں بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ تو جب بار بار تصویر آتی تھی، بار بار چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تو خود ماں عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب پردہ فرما گئیں تو خولہ بنت حکیم حضور کے پاس آئیں، اور انہوں نے آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہماری خواہش یہ کہ آپ نکاح فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے نکاح کیا جائے، کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو باکرہ سے کر لیں، یعنی کماری سے شادی کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو سیبہ یعنی مطلقہ طلاق شدہ اور بیوہ سے شادی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقرہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟
تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امل بکر فابنۃ احب خلق اللہ الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کنواری عورت کا میں نے تذکرہ کیا، جس کنواری بچی کا میں نے تذکرہ کیا، وہ ان کی بیٹی ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کو پیارے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضور نے فرمایا سیبہ سے یعنی بیوہ اور مطلقہ سے تمہاری کیا مراد؟ کہا حضور سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑی عزت بھی کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا تذکرہ میرے سامنے تم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے گھر والوں سے بات کر کے دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہا تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائیں۔ آنے کے بعد حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود تھی اور وہاں آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بچی کے بارے میں چرچا کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں۔ اتنا کہا تو ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ، ابو بکر صدیق کو آ جانے دو، ابو بکر صدیق کا انتظار کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو ام رومان نے ان سے ذکر کیا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کی بچی کا چرچا فرمایا، تذکرہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے تو عرض کیا کیا میں حضور کا بھائی ہوں تو میری بیٹی آقا کی لائق ہوگی؟ یعنی آقا علیہ السلام تو مجھے اپنا بھائی مانتے ہیں، جب حضور نے اپنا بھائی مانا تو کیا میری بیٹی ان کے لائق ہو سکتی ہے؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں اور آنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا خولہ فقولی لہو انت اخی وانا اخوک فی الاسلام وابنتک تصلح لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خولہ جاؤ ابو بکر سے میرے کہہ دو کہ تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، یہ بھائی چارے کا جو رشتہ اسلامی رشتہ ہے، تمہاری بیٹی میرے لائق ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے لائق قرار دیا، بہت بڑی بات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو اجاگر فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے لائق ہے، چنانچہ وہ آئیں خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آنے کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا تو حضرت بکر صدیق نے ارشاد فرمایا ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا جو رشتہ جو ہے ایک صاحب نے پہلے اپنے بیٹے کے واسطے کر رکھا ہے جن کا نام مطعم ابن عدی ہے، بعد میں ایمان بھی لائے ہو، لہٰذا میں ان سے جا کر اجازت لے لیتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے آقا علیہ السلام سے جتنے بھی وعدے کیے ابو بکر نے کبھی کوئی وعدہ نبی سے خلاف نہیں کیا، لہٰذا میں پہلے وہاں جا کے گفتگو کرتا ہوں پھر اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ آئے مطعم ابن عدی کے پاس، اور آنے کے پاس ان سے گفتگو کرنی چاہی تو مطعم ابن عدی نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا یہ گفتگو کریں گی۔ چنانچہ ان کی بیوی نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دیا تو میرا بیٹا جو ہے تمہارے ساتھ صابی ہو جائے گا، مطلب جو اسلام لاتا تھا اس کو صابی کہا کرتے تھے کفار مکہ، تو کہا صابی ہو جائے گا، تمہارے دین میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیوی کی بات سنی تو مطعم نے عدی کی طرف توجہ دی، ارشاد فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری بیوی نے تو یہ کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جو میری بیوی کہتی ہے وہی میں کہتا ہوں، جو آپ نے سنا ہے وہی بات ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے فوراً ارشاد فرمایا خولہ سے کہ جاؤ قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیاتی، جاؤ آقا علیہ السلام سے کہہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، یعنی نکاح کے واسطے تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضور کو انہوں نے دعوت دی، آقا تشریف لائے، فوراً نکاح ہو گیا۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور شوال یعنی عید کے مہینے میں نکاح فرمایا۔ عید کے مہینے میں نکاح اس لیے فرمایا کہ شوال کو لوگ بڑا منحوس گردانتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں بولتے ہیں 13 تیزی، بولا 13 تیزی میں شادی مت کرنا، ٹکتی وکتی نہیں ہے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو لخت جگر ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جس مہینے میں کیا تھا وہ مہینہ سفر ہے، جس کو ہم لوگ 13 تیزی کہتے ہیں۔
معلوم یہ ہوا سفر کے مہینے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا، نکاح کرنا حضور کی سنت ہے۔ تو شوال کے مہینے کو بڑا منحوس سمجھتے تھے لوگ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں یعنی عید کے مہینے میں نکاح فرمایا، اور اس کے بعد جب رخصتی ہوئی تو رخصتی کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے ملاقات بھی کیا کہتے شوال کے مہینے میں فرمائی۔ بہرکیف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ کی شان کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ترمذی کی بھی حدیث ہے، شرح زرقانی علامہ زرقانی نے المواہب اللدنیہ کی شرح کے اندر بھی حدیث کو لکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی فرماتے ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عنہ عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما۔ فرماتے جو بات آقا علیہ السلام کے صحابی کے سامنے درپیش ہوتی اور وہ مشکل والی بات ہوتی تو ہم لوگ عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے تو ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہوتا، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہوتا، مسئلہ حل فرما دیا کرتی تھی۔ یہی نہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے احادیث روایت فرمائی، جیسے حضرت عمر نے عائشہ صدیقہ کے حوالے سے حدیث روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے صحابہ کرام حدیث کی روایت عائشہ صدیقہ سے کرتے ہیں۔ یہ شان عائشہ صدیقہ کی۔ ایک موقع پر ان کی بہن کے لڑکے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت عروہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے جو عائشہ صدیقہ کے بڑے خاص شاگرد ہیں، یہ فرماتے ما رأیت احدا اعلم بالقرآن ولا بفریضۃ ولا بحلال ولا بفقہ ولا بشعر ولا بطب ولا بحدیث العرب ولا نسب من عائشہ۔ فرماتے عائشہ صدیقہ سے زیادہ جانکار میں نے قرآن کے بارے میں کسی کو دیکھا ہی نہیں، کسی کو دیکھا نہیں، قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ علم ان کے پاس۔ فرماتے ہیں کہ فریضہ یعنی علم میراث، ترکے حصے بکرے کو جو ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے جس کو علم فریضہ کہا جاتا ہے اور علم میراث اور علم ترکہ کہا جاتا ہے، فرماتے سب سے زیادہ ان کے پاس علم تھا۔ ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ عائشہ سے علم حاصل کرو، اس لیے کہ آدھا علم ان کے پاس ہے۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال باب فضائل میں ہے تو باب فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی۔ اور حرام حلال کی جانکاری، فقہ اور شعر کی جانکاری، طبابت کی جانکاری یعنی ڈاکٹریت کی جانکاری، عرب کی باتوں کی جانکاری، نسب کی جانکاری سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ یہاں تے عروہ ابن زبیر بیان فرماتے ٹوٹل آپ سے جو حدیثیں روایتیں مختلف ہیں لیکن علامہ زرقانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے جو کہ آپ سے کتنی حدیثیں مروی ہیں، اب لوگوں نے الگ الگ انداز میں لکھا، لیکن علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ آپ سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، 2210 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کتنی حدیثیں نقل فرمائی؟ فرماتے ہیں 174 حدیثیں وہ ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل فرمایا ہے، 174 حدیثیں۔ اور تنہا امام بخاری، خالی امام بخاری نے جن روایتوں کو رکھا ہے وہ 54 حدیثیں ہیں، خالی امام مسلم نے جن حدیثوں کو رکھا ہے روایتوں کو وہ ٹوٹل جو ہے 68 حدیثیں۔ اس طریقے سے آتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 حدیثیں مروی، اور آپ حضور کی نعت خوانی بھی کیا کرتی تھی، حضور کی شان میں اشعار بھی کہا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک شعر انہوں نے کہا تھا جو بڑا دمدار شعر تھا کہ جس کو علامہ زرقانی نے المواہب اللدنیہ کے شرح میں لکھا، وہ فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقَدٍ لَوَاحِيَ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَآثَرْنَا بِالْقَطْعِ الْقُلُوبَ عَلَى الْأَيْدِي۔ فرماتی ہیں اگر مصر میں آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک، گال شریف، رخسار مبارک کے اوصاف کو لوگ سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدنے میں پیسہ ہی نہ لگاتے، ساری توجہ ادھر ہوتی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں اگر حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا پر تان کرنے والی عورتیں حضور کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ یہ شان تو عائشہ صدیقہ نے یہ انداز اپنایا
اور ماں عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بریلی کا تاجدار یوں کہتا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور اکثر تو فضائل بڑے مشہور و معروف ہیں آپ کے۔ حضرت امام واقدی بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کی 17 تاریخ، اور الحمدللہ ہم دیوانوں کو آج جو رات ملی ہے یہ رات منگل کی رات، ماں عائشہ صدیقہ رمضان کی 17ویں تاریخ تھی اور منگل کی رات تھی جس رات آپ پردہ فرما گئی تھی۔ منگل کی رات اور رمضان کی 17 تاریخ، بالکل یہی تاریخ یہی شب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ فرما گئی۔ اور جب آپ پردہ فرما گئی تو آپ نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ رات ہی میں مجھے سپرد خاک کر دیا جائے، رات ہی میں۔ چنانچہ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ام المومنین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آپ کے علوم کا صدقہ عطا فرمائے، آپ جیسے خدمت دین آپ نے کی ویسے جذبہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، قرآن اور رمضان دونوں کی شفاعت سے مالا مال فرمائے، دونوں کے صدقے ہماری قبروں میں ہمارے گھروں میں روشنی اور اجالا پیدا فرمائے، ایسا کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی حاصل ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔